پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک کے وفادار ہیں. دونوں مذاہب کے ماننے والوں کو ملا کے ہم نصف دنیا سے زیادہ ہیں. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہ جھنڈا ہی بنایا گیا ہے جو کہ یہاں کے بسنے والوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. حضرت قائد محمد علی جناح وہ مسیحیوں کا بہت احترام کرتے تھے. ہمارا تحریک پاکستان میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی بقا میں، پاکستان کے دفاع میں ہمارا کلیدی کردار ہے. یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری ہے یہ ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں نعیم جاوید، مشرق ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آج کا پروگرام اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان پر بھی پاکستان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ یہاں کی اکثریت کا ہے. اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے فادر جیمز چینن کو. فادر جی خوش آمدید اسٹوڈیو میں. فادر جیمز چینن کا بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا کام ہے. یہاں پہ ایک پیس سینٹر ہے جو یہ رن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے فادر جی سوال میں کروں گا کچھ تھوڑا سا پیس سینٹر کے بارے میں بتائیں کہ پیس سینٹر کب سے قائم ہے اور اس میں کیا کیا آپ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایک اچھا ماحول اور خوشگوار ماحول اور پرامن ماحول جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلم اور کرسچن ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، حالات کا جائزہ لیں، مشکلات کا بھی ذکر کریں، اور یہ کہ کس طرح سے اس دنیا کو ہم ایک خوبصورت دنیا بنا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کرسچن مسلم ڈائلاگ بلکہ مختلف مذاہب کے درمیان جو ہے مکالمہ اس کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جس کو مطلب بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ڈومینیکن جماعت ہے، میں ڈومینیکن راہب ہوں، اور اگرچہ کہ میں کئی سالوں سے انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر محسوس کیا گیا کہ لاہور ایک بڑا اچھا اور خوبصورت اور بڑا وہ شہر ہے، یہاں پر بھی کچھ سینٹر ہونا چاہیے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2010 میں پیس سینٹر جو ہے اس کی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور پیس سینٹر کے اناگوریشن کے لیے ویٹیکن سے پوپ صاحب کے نمائندے آئے تھے. ان کا نام کارڈینل جان لوئس توران. تو پوری دنیا میں جو کمیشن بنایا گیا ہے ویٹیکن کی طرف سے، اس کمیشن کے وہ پریزیڈنٹ تھے کارڈینل جان لوئس توران، تو وہ آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے اس پیس سینٹر کی بلیسنگ کی تھی. اچھا فادر جی ہمیں یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے حقوق جو پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیت جو وہ خوش ہے اور وہ ان کو حقوق پورے مل رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ ہے نعیم صاحب کہ میں شروع کروں گا پاکستان کے جھنڈے سے. ہمارا جو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ سبز ہے اور سفید ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سفید رنگ اور سبز رنگ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہ جھنڈا ہی بنایا گیا ہے جو کہ یہاں کے بسنے والوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قائد محمد علی جناح وہ مسیحیوں کا بہت احترام کرتے تھے، اور انہوں نے جو تحریک پاکستان تھی اس میں بھی مسیحیوں کو اپنے ساتھ رکھا. اور جو ہمارے سیاسی لیڈر تھے جن میں ایس پی سنگا تھے، سی گبن تھے، ماسٹر فضل تھے، وہ ہمیشہ قائد محمد علی جناح کو سپورٹ کرتے تھے. اور جب یہ پاکستان کی تشکیل کا موقع آیا تو ان سب نے، ہمارے 4 جو تھے سیاسی لیڈر، ان سب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پنجاب کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا، یہ پنجاب جس میں ہم ہیں، کہ پنجاب جو ہے وہ انڈیا کے حصہ بنے یا کہ پاکستان کا حصہ بنے، تو وہ ووٹ ہو گئے تھے، ٹائٹ ہو گئے تھے، جیسے 88 ووٹ ادھر اور 88 ووٹ ادھر. اور اس میں جو ڈیسائسو ووٹ تھا وہ ایس پی سنگا کا تھا، اور اس کی وجہ سے جو یہ حصہ جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ بنا.
تو بتانا یہ کہ ہم جو مذہبی اقلیت ہیں، مسیحی ہیں، ہمارا تحریک پاکستان میں، پاکستان کی ترقی میں، تعمیر میں پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی بقا میں، پاکستان کے دفاع میں ہمارا کلیدی کردار ہے۔ جی ناظرین، فادر جیمز چینن سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار، مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ہمارے مہمان ہیں فادر جیمز چینن آج، اور یہ ہمیں پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ تو میرا نیکسٹ سوال ہے فادر جی کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمہ جو ہے نا، یہ پاکستان کے علاوہ پاکستان کے باہر بھی ضروری ہے؟ جی نعیم جو صاحب، یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری ہے، یہ ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ہم آہنگی پر زور دے رہے ہیں، اور ان کا پلان ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سعودی عرب کے جو کنگ عبداللہ، انہوں نے کنگ عبداللہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیلیجنس ڈائلاگ اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے سارا سال ہی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک دفتر جو ہے ویانا آسٹریا میں ہے، میڈرڈ اسپین میں ہے، اور نیو یارک میں بھی ہے۔ اور اس کے بھی مقاصد یہی ہے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، ان کے عقائد کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، ان کی مشکلات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور کیسے ہم مل جل کے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیلیجنس ڈائلاگ۔ دوحہ جو ہے قطر کا وہ کیپٹل ہے، اور وہاں پہ گزشتہ 16 سالوں سے DICID یہ دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیلیجنس ڈائلاگ جو وہ کام کر رہا ہے، اور ہر سال وہ تقریباً 300 کے قریب دو ابراہمک ریلیجنس ہیں، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، یعنی اہل کتاب جی اہل کتاب، وہ 300 کے قریب اسکالرز اور مذہبی رہنماؤں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ اہل کتاب کی کانفرنس ہوتی ہے، تو یہودی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہودیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کانفرنس میں؟ دیکھیں جی، یہ جو یہودی ہوتے ہیں بڑے، یہ جیوز ہیں، یہ بڑے ہائی لیول کے وہاں پہ آتے ہیں۔ ایک تو ریلیجس لیڈرز آتے ہیں، اسکالرز جو کہ مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، جیسے ییل یونیورسٹی کے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے، سان فرانسسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے، ہارورڈ یونیورسٹی کے، امریکن یونیورسٹی کے، اسی طرح سے جو مختلف یونیورسٹیز ہیں یورپ میں ہیں، ہیلسنکی یونیورسٹی جو ہے اس کے پروفیسر، پھر اینجیلیکم یونیورسٹی روم میں اس کے پروفیسر، پھر میونسٹر یونیورسٹی جرمنی اس کے پروفیسر، یہ بڑے ہائی لیول کے جو ہے نا وہ جوز ہوتے ہیں، ویری ہائیلی کوالیفائڈ جو ہیں، وہ ان کو وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہ بڑے یہودیوں کے بارے میں جو ہمارا جو ذہن ہے نا، وہ یہی ہے کہ شاید وہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ذرا پراؤڈ ہوتا ہے یا تکبرانہ ہوتا ہے۔ جو جن کانفرنسز میں میں گیا ہوں تو میں نے تو ان کو بڑا ماڈریٹ پایا ہے، وہ عزت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ بھی کسی موضوع بات کرتے ہیں، میں بھی اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں، وہ بھی امن کی بات کرتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں، وہ بھی ریلیجس فریڈم کی بات کرتے ہیں، میں ریلیجس فریڈم کی بات کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو مینٹل لیول ہے بڑا ایکول ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری کانفرنسز میں مولانا عبدالرحمن آزاد بھی جا چکے ہیں، اور اس سال بھی ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق جو کہ اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور ابھی وہ وائس چانسلر ہیں نارووال یونیورسٹی کے، وہ بھی ریگولرلی جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی اور ایک اور پروفیسر لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں،
उनको भी इनवाइट किया गया और हम सारा साल ही जाते रहते हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन जो है इसका ये होता है कि ये वहाँ पे कोई तफरीक नहीं होती, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक इंप्रेशन हो सकता है, लेकिन मैं तो एक्चुअल बताता हूँ कि सारे एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, जो इख्तलाफी बात है उसका भी एहतराम किया जाता है। ये नहीं कि उठ के ये आपने क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये वो नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मतलब वेरी एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं और वेरी इन अ वेरी डिसेंट वे। अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन तो उसकी भी रिस्पेक्ट की जाती है। सर, दफ़ाए पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या किरदार है और कुछ हमें बताएं, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए? देखिए, जो पाकिस्तान के जो मसीही हैं वो हमेशा अपने मुल्क के वफादार हैं और जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया है उन्होंने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है। और जैसे दफ़ाए पाकिस्तान है, इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे थे और अब भी हैं, जैसे कुछ एयर फोर्स में, कुछ नेवी में और कुछ आर्मी में, यानी कि बहरी और हवाई अफवाज में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, वो पहले भी खिदमत करते रहे और अब भी खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फादर जी। आपका बहुत शुक्रिया। फादर जेम्स चैनन हमें बता रहे थे बैनुल मज़हब आमानगी के बारे में, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो खिदमात है तामीर पाकिस्तान में, उसके बारे में। तो इजाज़त दीजिए, नईम जावेद।